کہ بھارت کے ساتھ تو دونوں کا لگاؤ ہم سے بہتر رہے گا کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے جو اس ریجن میں انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے انہیں پاکستان کی بجائے ہندوستان سوٹ کرتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف بھارت ہی ابھی ایک پاور ہوگا، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں ساؤتھ ایشیا میں بھارت کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے آئی تھنک انڈیا کے ساتھ وہ irretrievably کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر، اپنی چین دشمنی کے اندر۔ نمسکار دوستو، ایون نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ پاؤں گے پاکستان میں یہ چرچا چل رہی ہے جب امریکہ میں بائیڈن آئے گا یا ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو اس کا پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا، اور بائیڈن آئے گا تو اس کے اوپر پاکستان پہ کیا افیکٹ پڑے گا، اس چرچا میں بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، ہم آپ سے انت میں بات کریں گے۔ دھنیہ واد۔ پاکستان کا روایتی حریف ہے بھارت، اس لیے میں نے سوال پوچھا کہ پاکستانی افیکٹ ہو سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ کون بھارت کو سپورٹ کرتا ہے اور کون بھارت کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے۔ پاکستان کی میں سائیکی کی بات کر رہی ہوں بھارت کو لے کر، کیونکہ بھارت ہمارا روایتی حریف ہے، خاص طور پہ جب سے نریندر مودی آیا، مسئلہ کشمیر بھی آپ کے سامنے ہے، لائن آف کنٹرول کی آئے دن خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس حوالے سے میں سوال یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تو دونوں کا لگاؤ ہم سے بہتر رہے گا کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے جو اس ریجن میں انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے انہیں پاکستان کی بجائے ہندوستان سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ان کی پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے اس میں ہندوستان کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان چائنا سے اپنی راہیں جدا کرنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے۔ تو پاکستان کا چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک انٹرسٹ کوئنسائڈ کرتا ہے، جو پاکستان اس کو مینٹین کرے گا، کسی کے کہنے پہ اس تعلق کو قطع نہیں کرے گا، لہٰذا وہ ان کا جھکاؤ دونوں صورتوں میں ہندوستان کی طرف ہی رہے گا۔ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پینٹاگن میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ یہ ٹروپس واپس لانے ہیں تو پینٹاگن اس کے حق میں نہیں تھی۔ بالکل یہ انور اقبال صاحب بھی اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے۔ پینٹاگن کا یہ خیال تھا کہ ان کو فی الحال وہاں پہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک پرابلم تھی کہ پینٹاگن یہ سمجھتی تھی کہ وہاں پہ جو آج سچویشن جو مجبوراً ان کے اوپر آئی، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے وعدہ الیکٹورل جو پرومس تھا اس کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے فیلنگ تھی کہ پاکستان نے طالبان کے بارے میں پوری طرح تعاون نہیں کیا۔ بہت سارے وہ اب ہمیں الزام دیتے رہے کہ ہم نے ڈبل گیم کی اور الزام دیتے رہے کی، لیکن پاکستان کا چونکہ موقف ہمیشہ سے یہی تھا کہ جنگ کی بجائے یہاں پہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو ہم تو اپنے موقف پہ قائم تھے، لہٰذا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی چیز کہی تو موقف دونوں کا مل گیا، چنانچہ ایک تعاون شروع ہو گیا۔ لیکن اگر پینٹاگن کی طرف دیکھیں تو وہ شاید اس کو ایک مختلف انداز میں دیکھیں، اور جو بائیڈن ہو سکتا ہے کہ ان کی لائن ٹو کریں، اس صورت میں پاکستان کے اوپر پھر ڈو مور کا قصہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اگر پالیسی میں یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ تو باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوکس ابھی چائنا کی طرف چلا گیا ہے اور وہ اسی نقطہ نگاہ سے وہ کر رہے ہیں، انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت۔ اس کی ریزن واضح ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ آپ ہمیں چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ریجنل پاور بننے سے بھی رہے کیونکہ پاکستان ہمارے پیچھے ہے، لہذا وہ چاہیں گے کہ ایک پاور ڈفرینشل ایسی بن جائے جہاں انڈیا کو ایک بڑی واضح برتری حاصل ہو پاکستان پہ، اور پاکستان پھر انڈیا کو چیلنج کرنا چھوڑ دے۔ یہ میرا خیال ہے یہاں پہ چل رہی ہے، جو کہ دونوں صدور جو بھی ہوں گے وہ یہی کام کریں گے یہاں پہ انڈیا کی سپورٹ کے لیے۔ چائنا کا جو اس وقت اگریسو سٹانس آیا ہے انڈیا کے برخلاف لداخ میں، وہاں پہ بھی وہ اپنا ویٹ انڈیا کے پیچھے ڈالتے ہیں، لیکن پاکستان اس طرح سے اسٹرینتھن ہوا ہے کہ اب پاکستان کے پیچھے سالڈلی چائنا کھڑا ہے۔ آج گلگت بلتستان پہ اگر کوئی حملے کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ نہیں ہے صرف، وہ چائنیز انویسٹمنٹ پر بھی حملہ ہے، اور یہ چینجنگ کانفلکٹ میٹرکس ہے اس ریجن کا۔ افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں، دیکھیے افغانستان میں پچھلے 12 دن میں جو سیکیورٹی سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے، چاہے وہ کابل یونیورسٹی میں حملہ ہو یا دیگر حملے ہوں، اور بلکہ ہمارے اوپر بھی حملے ہوئے، جس کو جنرل باجوہ امن کی باڑ کہہ رہے تھے، اس کے اکراس پاکستان پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی پریزیڈنٹ بنے وہ افغانستان سے فورسز کو وڈرا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو کمپلیٹ کیوس ہوگا۔ اچھا، اب اس میں آصف یاسین ملک صاحب جو سوال ہے کہ بائیڈن صاحب اگر آتے ہیں
تو کیا چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت ذرا سی مختلف ہوگی یا وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے جو ٹرمپ کا تھا؟ کیونکہ چین کے خلاف ایک پورا مزاج بنا ہوا امریکہ کا. جی جو پاکستان کے دکھوں پر آ جاؤں اگر آپ اجازت دیں. ملیہ صاحبہ 100 سوالوں کا ایک سوال، پاکستان کے لیے نسبتاً کون سا صدارتی امیدوار جو ہے بہتر ہوگا؟ میرا تو خیال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے لیے جو بائیڈن بہتر ہوگا. اچھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا یعنی کہ صدارتی امیدوار جس نے کہا ہے کہ وہ پہلے دن جو وائٹ ہاؤس میں اگر وہ جیت جاتا ہے تو پہلے دن وہ مسلم بین کو ختم کرے گا. وہ جو بین انہوں نے لگایا تھا مسلمان ممالک کے ٹریول پہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ٹرمپ ہے، جس نے کہ جیسے میں نے کہا کہ اتنی انپریڈکٹ، دیکھیں پاکستان کے ساتھ کتنی انپریڈکٹیبل اس نے پالیسی اختیار کی تھی. شروع میں تو جس قسم کی ٹویٹ اس نے کی تھی وہ کیسے ہم بھول سکتے، مخالفانہ. جی ہاں جی. اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا تو پاکستان کی ضرورت محسوس کی اور پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف گئے. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھا ٹرمپ آن بہاف آف ٹرمپ، امریکہ کے آن امریکاز پارٹ. وہ اسٹریٹجک نہیں تھا اور وہ تعلقات جو بائیلیٹرل ہمارے ہیں جن کو کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. یہ صرف افغانستان فوکسڈ ہے اور سب سیٹ آپ کہہ لیجیے آف ریلیشن ود افغانستان جو امریکہ کے اس وقت مجبوری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو چھوڑیں، دنیا کو، پاکستان شامل ہے ظاہر ہے اس دنیا میں، اور مسلمان دنیا ان پرٹیکولر، بیکاز ظاہر ہے پاکستان کو سب سے زیادہ اہم چیز پاکستان کے لیے تو یہی ہے نا کہ جی مسلمان دنیا کے ساتھ اس کا کیا رشتے ناتے اور ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا رہے گا، جو ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہے جی، اور اس کی جو یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ فیشسٹک ٹینڈنسیز ہے نا، تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اسٹیبل اور پریڈکٹیبل جو ہوگی پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی، بقول آپ کے جو بائیڈن صاحب ہوں گے. ایک اور چیز میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ صرف جو بائیڈن کے کیمپین سے ہی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا آکیوپائڈ کشمیر کے حوالے سے، جی ہاں، تو وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے جو کہا کہ جی کشمیریز کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بحال کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ جب جو بائیڈن سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین تھا، طویل عرصہ اس نے گزارا، تو وہ مودی کا کرٹک تھا. بلکہ گجرات میں جو سانحہ ہوا، جو کارنیج ہوا، اس میں تو اس نے کھل کے اسٹیٹمنٹ دیے تھے. تو یہ بھی ہمیں یہ ہسٹوریکلی بھی چیزوں کو تناظر میں دیکھنا چاہیے. اچھا، تاریخی اعتبار سے اگر بات کریں آصف صاحب، وہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی پاکستان کے حوالے سے کوئی امریکی پالیسی میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے وہ بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئے. کیونکہ جو اس وقت کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے دیکھا تھا اوباما دور سے، بلکہ بش کے دور سے جو شروع ہوا تھا بھارت کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات، وہ اس پہ چلیں گے، اسی ٹریجیکٹری پہ چل رہے ہوں گے. تو کوئی توقع یہ نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، بھارت سے کلوزنس بڑھے گی، اس کو بطور کاؤنٹر ویٹ چائنا کے وہ اسٹرینتھن کریں گے، اور ظاہر اس کے لیے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی. جی دیکھیے، یہ آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو مسلم دنیا کی بھی بتانا چاہوں گا. یہ ٹرمپ کا ہی کمال تھا کہ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. سو یہ ایک بڑا سٹرونگ فیکٹر ہے جو ٹرمپ کو جو جوئش لابی ہے اس کے نزدیک لا رہا ہے. اس نے جروسلم کو کیپٹل ڈکلیئر کروا دیا اور وہ ساری چیزیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آئی تھنک انڈیا کے ساتھ وہ irretrievably کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر، اپنی چین دشمنی کے اندر، اور یہاں پر ایک محلے میں دادا گیر چھوڑنے کے لیے انڈیا کو. اور انڈیا ویسے بھی بہت بڑا ملک ہے، اکانومی وائز بھی ان کو اکنامک بینیفٹ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہوگا. سو اس لیے میرے خیال میں کوئی ریڈیکل چینج نہیں آئے گا. کاسمیٹک قسم کی چینجز آ سکتے ہیں اور اس کا بھی دار و مدار ہوگا پاکستانی حکومت کے اندر کہ وہ کس قسم کی اپنی پالیسیز نئی گورنمنٹ کے ساتھ چاہتی ہے، کیا چینجز ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہوں گے. باقی ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے وہ میرے خیال ہے اسی طرح گزرے گی. اور جب افغان پیس ایکارڈ سائن ہو جاتا ہے
तो फिर वो जो आज तक पाकिस्तान को अफगान प्रिज्म से देखते रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक बहुत डिफ़िकल्ट पाकिस्तान को एक नया जो है पैराडाइम अपने रिलेशंस का सेटअप करना पड़ेगा, जो 20 साल से अफ़गानिस्तान के उसमें चल रहा था। सो मुझे नहीं लगता कोई रेडिकल चेंज आएगा, और मेरे ख्याल में अगर मैं हुकूमत का एडवाइज़र हूँ तो हमें उस चेंज पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना चाहिए, रीजनली भी और इंटरनेशनली भी। जैसे कि सभी को पता ही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो अच्छा ही है। लेकिन जहाँ तक आंकड़ों से पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के चांसेस कम है, तो बिडेन ही आ सकता है। अगर बिडेन आएगा तो भी मेरे हिसाब से इंडिया को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला है, और फ़र्क गिरेगा तो भी बस 19-20 का ही, क्योंकि अमेरिका का कट्टर दुश्मन है चाइना, और चाइना को अगर हराना है तो अमेरिका को बस एक ही देश हेल्प कर सकता है, और वो है भारत। तो अगर इस वजह से देखा जाए तो इंडिया को वो ज़्यादा कुछ बुरा बर्ताव तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको बस इंडिया ही एकमात्र देश है जो उसको सपोर्ट कर सकता है। तो अभी बात आती है पाकिस्तान के सपोर्ट की। उनको भी पता है पाकिस्तान जो है चाइना के सपोर्ट में है, तो ऑब्वियसली इस बात से देखा जाएगा तो चाइना का दोस्त पाकिस्तान को अमेरिका क्यों सपोर्ट करेगा? जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है उसको थोड़ी ना सपोर्ट करने वाला है। जो अच्छाई पे मार के चलता हो, लोगों को हेल्प करता हो, तो वो एकमात्र देश है, वो है इंडिया। तो ऑब्वियसली इस बात से देखा जाएगा तो इंडिया को ही सपोर्ट करने वाला है। मेरे को तो ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।